نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عشق ہے
زباں جو ہے کٹانے والے اور راہب و فطر سو اور نظر آئیں گے اس طرح ہوتے ہیں تقدیر بنانے والے عشق حیدر میں زباں جو ہے کٹانے والے وہ سارے عالم میں نظر آتے ہیں رسوا مجھ کو سارے عالم میں نظر آتے ہیں رسوا مجھ کو عزت حیدر پیار کٹانے والے عشق حیدر میں زباں جو ہے کٹانے والے اور ان کے حصے میں وطن غزل پہ دعائے زہرا جو ہے شبیر اشکوں کو بہانے والے عشق حیدر فاتحہ جو لوگ کرسیوں پر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں جو لوگ کرسیوں پر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں جب قاسم نوشاہ گرا خانہ دید جب قاسم نوشاہ گرا خانہ زمین سے اور شیخ کو پکارا وہ ایک آواز حدیث سے گھوڑے کی انا چھٹ گئی دشت شہدی سے جاتے ہی اٹھایا اسے رو رو کے زمین سے جاتے ہی اٹھایا اسے رو رو کے زمین سے تھے باپ کبھی پوچھتے چہرے سے بنے کے آنکھوں کو کبھی ملتے تھے چہرے سے بنے کے آنکھوں کو کبھی ملتے تھے چہرے سے بنے پھر لاش کو چھاتی سے لگا کر یہ پکارے مجھ کو جو پکارا تھا سو میں آیا ہوں کیا
جو پہنچے تو وہاں تم رہے کیا سنتے ہیں شابیر وہاں کہاں لگا کہتی ہے یہ سب بیبیاں بانوں کو سنا کہتی ہیں یہ سب بیبیاں بانوں کو سنا اے بی بی سوداگر رہے آباد تمہارا میدان سے سلامت پھرے داماد تمہارا میدان سے سلامت پھرے داماد تمہارا سمجھاتی تھی کبرا کو کوئی اے میری پیاری اب آتی ہے رن سے تیرے دولہا کی سواری کہتی تھی یہ بانوئے حسن درد کی ماری آؤ میرے قاسم بنے ماں ہو گئی باری آؤ میرے قاسم بنے ماں ہو گئی باری چمکاتے ہوئے گوڑ کو میدان سے آجا جس طرح گئے تھے اسی شان سے آجا جس طرح گئے تھے اسی شان سے آجا ڈیوڑی سے سنی بیبیوں کی شہن ارے فرمانے لگے دل سے رو رو شہد یہ لاش تو خیمے میں دیے جاتے ہو ارے باوج کے بھی سمجھانے کی کر لو کوئی تدبیر باوج کے بھی سمجھانے کی کر لو کوئی تدبیر حیران ہوں کیا وقت ملاقات ہوگی کچھ سوچ تو لو دل میں کیا کیا بات کہیں گے کچھ سوچ تو لو دل میں
يشاء. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وعجل عيوننا ببكاء الحسين في عزائه ومصيبته وجعل هاتين مهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود محمد و آل محمد کے لیے. سرنامہ کلام میں نے سورہ مبارکہ جمعہ آیت نمبر 2 اس کا ظاہری ترجمہ هو الذی وہ خدا ہے کہ جس نے ایک رسول بھیجا امیوں میں. اس کے بعد اس کی کچھ ذمہ داری قرآن نے بیان کی. کیا کرتا ہے وہ آکے یتلو علیہم آیاتہ وہ اللہ کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. مَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ اگرچہ اس سے پہلے یہ سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ ہے مختصر سا تعارف. بہت سارے لوگ کئی روز سے مجھ کو سن رہے ہیں, گفتگو سے متصل ہے لیکن یہ الگ ایک تقریر ہماری رہے گی. یہ جامع رحمان ہے سب کے لیے. قرآن 1400 سال سے جو بھی قرآن نے چیلنج کیا وہ آج تک ویسے ہی ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج ویسے کے ویسے ہی ہے. یعنی قرآن نے 1400 سال پہلے اگر یہ کہا تھا کہ تم 10 سوروں کا جواب لا کے دکھاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ اب 9 سوروں کا جواب کافی ہے. قرآن اب بھی کہتا ہے لے کے آؤ. وہ اپنی بات پہ ابھی بھی اٹل ہے. 10 سوروں کا جواب لے آؤ. پہلے تو کہا قرآن کا مثل لے کے آؤ, نہیں لا سکے. 10 سوروں کا جواب لے آؤ, نہیں لا سکے. 1 سورے کا جواب لے آؤ, نہیں لا سکے. 1 آیت کا جواب لاؤ, نہیں لا سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
قرآن نے ایک سورے پہ بات روک دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لایا، ہاں وہ بھی سورے میں پیش کر سکتا ہوں جو آئے، نقلی قرآن بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ کچھ سورے آخر میں اللہ نے کہا ایک سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہوں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس بات پہ شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب، تو کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور سب کو بلا لو اس کام کے لیے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ تو جواب دے سکتا ہے اور کسی کے بس کا قرآن کا جواب دینا نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر تم سچے ہو اللہ کے علاوہ ایک سورے کا جواب لاؤ اور مددگار اللہ کے علاوہ کسی کو بناؤ۔ تو 1400 سال پہلے جو قرآن نے چیلنج کیا تھا وہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات سے اپنی ہٹ گئے، دنیا نے ترقی کر لی، چاند پہ چلے گئے، اب قرآن کچھ اور کہتا ہے تب کچھ نہیں، جو بات تب کہی تھی وہی اب کہتا ہے۔ تم سے اگر لایا جا سکے جواب تو لا کے دکھاؤ۔ ایک حرف کا جواب کائنات نہیں لا سکتی، سورہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک حرف کا جواب نہیں آ سکتا، ایک نام کا جواب نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے، ایک نام کے بارے میں بات کہتا چلوں، جب سے دنیا بنی آج تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، میں نے اپنی بات کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، ایک نام کا جواب نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات مل کے ایک لفظ محمد نہیں بنا سکتی جو خدا پہلے سے بنا چکا ہے۔ ایک لفظ محمد بتاؤ کسی کے ذہن میں تھا کیا؟ نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ اب ایسا دوسرا نام بھی نہیں بن سکتا، جس کا نام نہ بن سکتا ہو اس کی ذات کیسے بن سکتی ہے؟ قرآن خود اپنی جگہ اٹل فیصلہ کیے ہوئے، قرآن اپنے معجزے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، جو چیلنج کل تھا وہ چیلنج آج ہے، اور قیامت تک قرآن کا چیلنج باقی رہے گا۔ اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، فیہ آیات محکمات اخر متشابہات، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر دو طرح کی آیتیں، آیت محکمات آسانی سے سمجھ میں آنے والی آیتیں، متشابہات مشکل سے سمجھ میں آنے والی آیتیں۔ غور کیا آپ نے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ابھی قرآن کی تعریف کر رہا ہوں، قرآن کے وارثوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے قرآن کی بات سنیے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ آیتیں محکم آیت کہتے ہیں اس کو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں جو مشکل سے سمجھ میں آئے۔ عجیب پروردگار ہے، قرآن نازل کیا، آدھا مشکل آدھا آسان۔ یا اللہ سارا آسان پیدا کر دیتا تو آسان اگر بناتا تو سب پڑھ لیتے، سب اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے۔ کب مشکل بنا دیتا کہ اگر مشکل بناتا کوئی پاس نہ جاتا، اس لیے آدھا آسان بنایا آدھا مشکل بنایا۔ نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات، پھر سے سنیے توجہ۔ آدھا قرآن آسان، اس کا ذرا ایکو کم کروائیے، آدھا قرآن آسان آدھا قرآن مشکل۔ توجہ، جب تک آپ میرا جملہ نہیں سمجھیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آدھا قرآن آسان آدھا قرآن مشکل۔ قرآن کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ یہ مشکل والی آیت کب تک رہے گی؟ نہیں پہنچا سکا۔ یہ مشکل آیت کب تک رہے گی؟ کہ قیامت تک رہے گی۔ عجیب اللہ ہے، کتاب تو مشکل اتاری اور مشکل کشا نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک قرآن رہے گا مشکل آیت رہے گی، جب تک مشکل آیت رہے گی مشکل کشا بھی رہے گا، چاہے ظاہر رہے چاہے پردے میں رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تک قرآن میں مشکل آیتیں ہیں ایک مشکل کشا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کا نازل ہونا بیکار ہو جائے گا۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں مشکل آیت ہو اور سمجھانے والا نہ ہو؟ ایک مشکل کشا ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ پہ اعتراض نہ ہو سکے. جب تک یہ مشکل آیتیں چلے مشکل کشا بھی ساتھ چلے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، بس ایک لفظ ذرا سی دیر کے لیے، پھر میں اپنی آیت کا ترجمہ کروں گا. ایک آیت، اونلی ایک، اور زیادہ بحث نہیں کروں گا. ایک شخص نے، میرے ساتھ آئیے تو لطف آئے گا، ذہن کو بلند کیجئے تھوڑا سا. ایک شخص نے چوری کی. جیسے چوری کی وہ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. بادشاہ نے جلاد سے کہا اس کا ہاتھ کاٹو. چور تھا بڑا ہوشیار، بہت چالاک. جلاد آیا ہاتھ کاٹنے تو اس نے کہا پلٹ کے، یہ بتاؤ ہاتھ کہاں سے کاٹو گے؟ یہاں سے، یہاں سے، یہاں، کہاں سے کاٹو گے؟ سوال سمجھ آیا؟ چور نے کہا ہاتھ کہاں سے کاٹو گے؟ جلاد نے بادشاہ سے کہا کہ چور کہہ رہا میرا ہاتھ کہاں سے کٹے گا، کہ جا کے ہاتھ کاٹو. وہ پھر آیا ہاتھ کاٹنے. اس نے کہا دیکھیے اگر ہاتھ اتنا کٹنا ہے اور اتنا کٹا تو کوئی بات نہیں، دوسرے کاٹ لینا، لیکن ہاتھ اتنا کٹنا اور تم نے اتنا کاٹا تو بقیہ کون دے گا؟ میرا بقیہ ہاتھ کون دے گا؟ لہذا پہلے ڈیسائیڈ کرو ہاتھ کہاں سے کٹے گا. دیکھ ایک جملہ بیچ میں اور سن لیجئے. جو جگہ آپ کی نہیں ہے اگر آپ اس جگہ بیٹھیں گے تو زندگی بھر بے عزتی ہوتی رہے. بے عزتی ہوتی. ارے چور بے عزتی کر دے گا، شریف کو تو چھوڑیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یاد رکھیے گا جملہ جناب امیر کا جملہ، جو آپ کی جگہ نہیں وہاں مت بیٹھیے. اپنے مقام کو سمجھ کے بیٹھیے، اپنے مقام سے بلند مت بیٹھنا ورنہ مشکل کھڑی ہو جائے گی. اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھنا شروع کیا. اپنے بادشاہ تو اپنے حاشیے پہ جیتا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کی ذمہ داری کے بل پہ چلتا. اب اس نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا. ایک صاحب کہنے لگے توجہ، میں آپ کو صرف اپنے ساتھ لانے کے لیے مثال پیش کیا، ترجمے پہ جا رہا ہوں. جیسے ہی بادشاہ نے ایک کی طرف دیکھا، جی ہاتھ کہاں سے کٹنا چاہیے؟ کہا یہاں سے. دوسرا کہنے لگا نہیں یہاں سے. تیسرا کہنے لگا نہیں یہاں سے. چوتھا کہنے لگا نہیں یہاں سے. جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے مفت خورے، حلوہ کھانے والے لوگ، بادشاہ کے چمچے، وہ کہنے لگے یہاں سے بھی تو ہاتھ ہے. اب اختلاف ہو گیا ہاتھ کہاں سے کٹے، کہاں سے کٹے. اب پریشان ہو گئے، بھئی ہاتھ تو پورا ہی ہے نا، کہاں سے کٹے، کہاں سے کٹے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات. نتیجہ یہ ہوا ایک شخص نے کہا کہ بھئی اس کا جواب تو مل جائے گا کہ ہاتھ کہاں سے کٹے، مگر مالک قرآن بتائے گا. مالک قرآن. اب مجبور ہوئے، چلو مشکل کشا کے در پر. چھٹے امام کا زمانہ تھا، توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ. ایک آدمی کو چوری سے امام صادق علیہ السلام کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو چور کا ہاتھ کہاں سے کٹے. تم تو مالک ہو، تم تو بادشاہ ہو، تم سے ایک آیت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پورے قرآن کے فیصلے کیسے کرو گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شخص آیا، اب میرے ساتھ آئیے، بہت آسان کر کے گفتگو کر رہا ہوں. سب آگے کہ حضور چور کا ہاتھ کہاں سے کٹنا چاہیے. اب آپ سمجھتے بادشاہ کا دماغ، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں بھیجا جاتا معصوم کے پاس، بڑا مکار آدمی ڈھونڈ کے لایا جاتا تھا معصوم کے پاس بھیجنے کے لیے، چھانٹ کے لایا جاتا تھا. اور معصوم کے مقابلے پہ جو چھٹا آئے گا وہ چھٹا ہوا ہی تو ہوگا. کوئی شریف تھوڑی معصوم کے مقابلے پہ آتے ہیں، شریف نہیں آتے. آیا آ کے کہنے لگا فرزند رسول چور کا ہاتھ کہاں سے کٹے. توجہ ہے، آپ نے کہا 4 انگلیاں کٹیں گی. پوری بادشاہت یہ نہ طے کر سکی کہاں سے کٹے. معصوم کے دروازے پہ اتنی جلدی جواب دیا جتنی جلدی اس کا سوال تھا کہ 4 انگلیاں کٹیں گی. کا دلیل میں دوں گا کہ قرآن سے. کہ تجھے شرم نہیں آتی مالک قرآن کے پاس آ کے قرآن کی باتیں کرتا ہے. ارے جو ہم بولے وہی تو قرآن بنتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
تم یہ سمجھتے ہو ہم قرآن سے ہٹ کے بولیں گے؟ ارے ہمارے جد کے زبان پہ تالا تھا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محمد بولتا نہیں ہے جب تک ہم وحی نازل نہیں کرتے، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے آخری محمد ہو، چاہے چھٹا محمد ہو، جب بھی بولے گا وحی کی روشنی میں بولے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے کو آ جائیے، مشکل ہو رہی ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، جگہ تنگ ہے، تھوڑا سا قریب ہو جائیے، ایک بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سوال سمجھ میں آیا؟ بادشاہ لیے بیٹھا ہے، چور کو لیے بیٹھا ہے، اور چوری سے معصوم کے پاس بھیجا کہ ہاتھ کدھر سے کٹنا چاہیے، ہاتھ کتنا کٹنا چاہیے، ہاتھ کہاں سے کٹنا چاہیے؟ امام نے کہا 4 انگلی۔ کہا قرآن میں؟ کہا قرآن کے بغیر بولتے کب ہیں؟ قرآن کے بغیر بولتے کب ہیں؟ تو سمجھتا میں اپنے پاس سے کہوں گا؟ قرآن کی آیت، سرکار کی آیت بھی سنائیے۔ میں نے کہا نا شریف تو جاتا ہی نہیں امام کے دروازے پر، مکار سے مکار کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ گیا اور جا کے کہتا کوئی آیت بتائیے۔ کہا آیت میں بتاؤں گا، آیت ہی سے تو بتا رہا ہوں۔ کہا کیا آیت ہے قرآن میں؟ کمال ہو گیا، اتنے سالوں سے امت قرآن پڑھ رہی تھی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی آیت نہ نظر آئی، جسے ایک آیت قرآن میں ایک مسئلے کے لیے نظر نہ آئے، پورا قرآن میں ساری شریعت کیسے نظر آ سکتی ہے؟ کہاں سے سمجھ میں آئی؟ امام نے کہا ہاتھ کٹے گا 4 انگلیاں۔ دلیل؟ آپ نے آیت پڑھی ان المساجد للہ، مساجد کہتے سجدہ گاہوں کو، ان المساجد للہ، یہ مسجد یہ نہیں، یہ تو ہم نے نام دیا، مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو۔ انسان کے پاس 7 مسجد ہیں، پیشانی کو قرآن یہ مسجد کہتا ہے جو سجدے میں ٹکے، اس کا کیا نام ہے؟ مسجد۔ یہ ہتھیلیاں مسجد، دونوں گھٹنے مسجد، دونوں انگوٹھے مسجد۔ ان المساجد للہ، یہ 7 چیزیں اللہ کی ہیں، یہ 7 چیزیں اللہ۔ کیا چیز؟ کیا ہتھیلی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ توجہ ہے، نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات۔ ہتھیلی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ چور نے چوری کی ہے، اللہ نے تو نہیں کی نا۔ اگر ہتھیلی کٹی تو اللہ کا مال کٹا، انگلی کٹی تو بندے کا مال کٹا۔ نہیں پہنچا سکا میں۔ کب میری بات سن، انگلیاں کیوں کٹیں گی؟ ہتھیلی اللہ کا مال ہے، ہتھیلی نہیں کٹے گی۔ انگلی بندے کا مال ہے، انگلیاں کٹیں گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان المساجد للہ، یہ سجدہ گاہ اللہ کے لیے ہے۔ امام نے پلٹ کر چوری بندہ کرے، مال اللہ کا لوٹے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو بچا کے کاٹا جائے۔ تم ایک آیت نہ سمجھ سکے، ایک آیت، ایک پورا قرآن کیسے سمجھو؟ ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں۔ ابی ابن کعب ایک شخص ہے، پیغمبر کے زمانے میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ابی ابن کعب مسجد میں ہے، پیغمبر کے پاس بیٹھا، اٹھا اور اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ جیسے اس نے نماز شروع کی، نبی کریم نے اس آواز لگائی، ابی یہ نماز پڑھتا رہا، جلدی جلدی پڑھ کے نبی کے پاس آیا۔ جی حضور۔ کہا جب کیوں نہیں آیا تھا جب میں نے آواز لگائی تھی؟ جب میں نے آواز لگائی تھی جب کیوں نہیں آیا تھا؟ کہا کنتو اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے پلٹ کے کہا من علمک الصلاۃ، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا آپ نے۔ کہا میں ہی تو پکار رہا تھا، میں نے تجھے نماز سکھائی، میں ہی تجھے پکار رہا تھا، کیوں نہیں آیا؟ کہ حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا آیت پڑھی، توجہ میرے ساتھ، پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کا صحابی، پورا قرآن حفظ ہونے کے بعد پیغمبر نے آواز لگائی، نہیں آیا، پیغمبر نے کہا آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے صاحبان ایمان حضرات، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان حضرات، جب تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول پکارے فوراً آؤ، فوراً آؤ۔ عربی میں فے ہوتا بلا فضل کے لیے، بلا فضل، فاستجیبوا، فوراً، لبیک لبیک، فوراً کہو۔ فا کا معنی جانتے ہیں؟
واو کا معنی عربی میں فاصلہ، زید آیا و امر آیا یعنی تھوڑی دیر بعد، لیکن عربی میں جب فا جاتا ہے تو فاصلہ ہوا بھی گزرنے کا فاصلہ نہیں ہوتا. کیسے؟ من کنتو مولا فعلی المولا، بیچ میں ہوا بھی گزرنے کی جگہ، رسول کے بعد بیچ میں ہوا بھی گزرنے کی جگہ نہیں ہے. فاستجیبوا، جیسے اللہ پکارے جیسے رسول فوراً، فاصلہ نہیں. میں نے تجھے آواز لگائی تو اتنی دیر بعد آیا، تو نے آیت نہیں پڑھی، تو تو کہتا میں حافظ قرآن ہوں. تو بتا، اللہ کہتا جب اللہ پکارے تو فوراً آنا، رسول پکارے تو فوراً آنا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ پڑھتا تو روز تھا. یا رسول اللہ آیت پڑھتا تو میں روز تھا لیکن سمجھ میں آ جائی ہے. یہاں تک تو بات آسان تھی، اس سے آگے ذرا سی مشکل کڑی. بھائی ذرا میرے ساتھ آؤ، میری محنت کو سوارت لگاؤ نا. یا رسول اللہ پڑھتا تو روز تھا لیکن سمجھ میں آ جائی. جب تک مالک قرآن نے نہیں سمجھایا تو ایک قرآن محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی تو محمد کے بعد پورا قرآن محمد کے بغیر کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب اس کی موجودگی میں مالک قرآن نے جب تک نہیں سمجھایا، ایک آیت سمجھ میں نہ آئی، ایک آیت سمجھ میں نہ آئی، اور اس کے جانے کے بعد کیسے سمجھ میں آ جائے؟ پورا قرآن کیسے سمجھ میں آ جائے؟ بالکل میرے ساتھ آ چکے آپ. اب میں نتیجہ دینے جا رہا اپنی گفتگو کا. یہ بتائیے قرآن ہر مسلمان پڑھتا ہے؟ ادھر زیادہ ہے، ہمارے یہاں کم ہے. اور دم قرآن پڑھا جاتا ہے. میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، آپ لوگ عربی بھی نہیں جانتے، بات میری سمجھ رہے ہیں، تو ادھر سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ادھر سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں دلیل دوں گا ابھی دلیل. وہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، یہاں کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ آپ نے عربی پڑھی نہیں؟ گرامر جانتے ہیں عربی نہیں؟ رسول اللہ نے پڑھا ہے نہیں؟ کیوں سمجھ؟ ایک معمولی سزا کرا کے آیتیں پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، تفسیر ایک دم سمجھ میں آ جاتی بات. سمجھ میں نہ آئے تو مجمع بولے کیوں؟ یہ داد دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں ساری بات آ رہی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ سنو دلیل دیتا ہوں. جب نبی کریم جانے لگے دنیا سے تو ایک حدیث ارشاد فرمائی، وہ حدیث سن لیا آپ. القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات، اتنی تمہید باندھ کے بھی میں اپنے مطلب کو نہ پہنچا سکا. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کب تک؟ قیامت تک. کس نے کہا؟ رسول نے کہا. نہ تو علی بے وفا، نہ قرآن بے وفا. نہ علی نے آج تک قرآن کو چھوڑا، نہ قرآن نے علی کو چھوڑا. دونوں اکیلے اکیلے نہیں ملیں گے، ساتھ ساتھ ملیں گے. جب کوئی پڑھتا ہے نا تو قرآن گلے میں سے جھانک کے دل میں دیکھ لیتا ہے. اگر علی ہے تو گلے سے اترتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. واپس ہو جاتا پڑھنے، واپس ہو جاتا. کون قرآن 1400 سال پہلے جس نے چیلنج کیا تھا، ایک آیت کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے. میں نے ابھی وعدہ کیا تو بتا دوں، 2 سورتیں گھڑی گئی اور ممکن ہے اور بھی نقلی قرآن ہو، لیکن 2 سورتیں تو میں نے پڑھی ہیں، اس لیے مجھے یاد آ گیا. طالب علم کے زمانے میں 2 سورتیں میں نے پڑھی نقلی قرآن میں. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. اس کا مطلب جب نقلی قرآن گھڑا گیا تو نقلی امام بھی گھڑا جائے گا، نقلی نبی بھی گھڑا جائے گا. یہی سے بات واضح ہو گئی کہ نقلی کارخانہ پہلے دن سے چلا ہوا ہے. کیا؟ سورہ بروج، والسماء ذات البروج، اس کے مقابلے پہ سورہ گھڑا. دوسرا سورہ فیل، اس کے مقابلے پہ سورہ گھڑا. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، جس کا کوئی معنی ہی نہ نکلا، خود ہی لے گئے لپیٹ کے اپنی آیتوں کو، کھیت میں کچھ بھی نہیں ہے. الفیل ملفیل ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت. ہاتھی کیا ہے؟ وہی جو زیادہ کھاتا ہے، لمبی سونڈ ہوتی ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اس میں کوئی مطلب ہے؟ کوئی معنی ہے؟ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. لے چلو محمد کے سامنے سورہ نہیں رکھا جا سکتا، لپیٹ کے رکھ لیں. تو بھائی قرآن ہم پلہ اہل بیت ہے. جب ایک آیت کا جواب نہیں آ سکتا
تو 14 میں سے کسی معصوم کا جواب بھی نہیں آ سکتا. کچھ بھی کر لینا کوئی جواب نہیں آ نہیں سکتا. اور آپ کے سامنے اس وقت انٹرنیٹ عام ہے, میڈیا عام ہے. آپ تو میرے سے زیادہ موبائل دیکھتے ہوں گے. احساس ہوا جب سے علم عام ہوا تو اہل بیت کے طرفدار ہر گوشے سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. جب سے علم عام ہوا نا, اہل بیت کی طرفداری میں لوگوں کا بولنا اس بات کی دلیل ہے وہ حق ہی نہیں ہوتا جو چھپ جائے. حق تو کہتے ہیں اس کو جو سر چڑھ کے بولتا ہے. ابھی دیکھتے جاؤ کتنا شور مچے گا. کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں سے حسین کی آواز نہیں آئے گی. کوئی گلی نہیں ایسی ہوگی جہاں سے اذان کی آواز نہیں آئے گی. ہر طرف سے محمد ہی محمد ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب میں اپنی آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. هو الذی, وہ خدا ہے, بعثا, جس نے ایک رسول بھیجا, فی الامیین, جاہلوں میں. کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے. یزکیہم, لوگوں کو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. غور کیا آپ نے کس لیے آیا ہے؟ آیتیں پڑھ کے سنانے کے لیے اور تزکیہ کرنے کے لیے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. ممکن ہے کوئی کہے کہ آیتیں پڑھ کے سنا سکتا رٹی ہوئی ہوں. ممکن ہے کوئی اچھی بات کرتا ہو تو نفس کو پاک کر سکتا ہو. لیکن اگلی آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی. تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. 3 بار آئی ہے آیت قرآن میں, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ, سورہ جمعہ. بس 3 ہی بار ہے, 3 آیتیں ہیں قرآن میں پوری, جس میں سب میں یہ کہا یہ تعلیم دینے آیا. اور عقل کے دشمن, جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا وہ تعلیم نہیں دے سکتا. پہلے پڑھا ہوا ہو تب تعلیم دے سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا معروضہ قرآن کے حوالے سے. جتنا قرآن معصوم اتنا اہل بیت معصوم. جتنا قرآن بلند اتنا اہل بیت بلند. جتنا قرآن عزت دار اتنا اہل بیت عزت دار. تو جو سلوک اہل بیت کے ساتھ ہوا وہی قرآن کے ساتھ ہوا. یہ بھی ضروری ہے. قرآن پہ تیروں کی برسات آپ کو معلوم ہے, ولید نے تیروں کی برسات کی اور کہا اللہ سے کہنا میں نے تجھ پہ تیروں کی برسات کی, دیکھ میں رکھا بگاڑتا. سر نیزے پہ چڑھے, قرآن نیزے پہ چڑھے. لیکن فضیلت کا گوشہ کوئی نہیں رہا. میں فضیلت قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا سی دیر آپ نے مجھ کو 6 دن تک محمد سرکار دو عالم کی فضیلت سنی, آج قرآن کی فضیلت سنی. اسی سے جوڑ کے, وہ قرآن ناطق تھے, یہ قرآن سامت ہے. ناطق کسے کہتے؟ بولتا ہوا. سامت کسے کہتے؟ خاموش. آپ نے بولتے قرآن کی تعریف 6 دن سنی, آج خاموش قرآن کی سنی. مثال کے طور پر قرآن عربی میں نازل کیا اللہ نے. سب سے افضل زبان عربی میں نازل کی. آپ قرآن کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آدھا مشکل آدھا آسان. میں سب سے آسان کر کے بتاؤں. قرآن کتاب زندگی ہے. انسان کی زندگی کے شعبوں میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ سب قرآن میں. آیت پڑھتا ہوں, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جو قرآن میں نہ ہو. قرآن میں ہر شے ہے. تو لاؤ قرآن, اس سے ڈھونڈو علاج. لاؤ, عقل کے دشمن تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو چپ ہے. بولتے قرآن کی بات ہو رہی ہے. بولتا قرآن بتائے گا زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں. بولتے قرآن کی بات ہو رہی ہے. پھر بھی اس قرآن کی فضیلت یہ ہے, آپ ایک ہیرے کو لیجئے, بڑا سا ہیرا رکھیے روشنی میں, ادھر سے دیکھیے اور رنگ, ادھر سے دیکھیے, جدھر سے بھی دیکھیں گے رنگ الگ ہوگا, لیکن الگ رنگ نہیں ہوتا, وہ ایک ہوتا. یہ اس کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی چمک دی ہے کہ جس اینگل سے دیکھو وہ ویسے ہی دکھنے کو تیار ہے. یہی کمال قرآن کا ہے. عرب نے کہا یہ شاعری ہے تو قرآن نے انکار نہیں کیا. شاعری کا مطلب کیا؟ شاعری خلل والی شاعری نہیں, شاعری ردیف قافیہ, شعر شعر. تو قرآن کو اگر آپ شعر پڑھنا چاہیں تو شعر پڑھ سکتے ہیں. ابھی پڑھ کے بتاؤں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ,
فصل لے ربی کا ونہر ان شانیہ کا هو الابتر، ہے اشعار کی شکل میں، ہے اشعار کی شکل میں. اور چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے ایک شعر. اگر آپ شعر کی طرح پڑھنا چاہیں تو قرآن سے بھی تیار ہے. اور چلیے اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت ہے شعر. اگر آپ شعر کی طرح پڑھنا چاہیں تو شعر، آپ قرأت کرنا چاہیں تو قرآن قرأت کی طرح بھی تیار ہے. آپ لہن میں پڑھیے جو قاری پڑھتے ہیں ویسے بھی سمجھ میں آنے کو تیار ہے. تو میں لکھ دوں قرآن کے اوپر کہ یہ کتاب شاعری ہے. جیسے ہی میں نے قلم اٹھایا کہ کتاب شاعری ہے، ایک قانون داں بیٹھا تھا، کہنے لگا مولانا میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ میں قانون داں ہوں. میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے پورا قرآن قانون نظر آیا، پورا قرآن قانون نظر آیا. ہم نے پوچھا کیسے؟ کہ سب سے چھوٹی بات بتاؤ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ ہی بتائیے. کہ سب سے چھوٹی بات ہے عورتوں کا دودھ پلانا. قرآن میں دودھ پلانے کے بھی قانون ہیں. نہیں پہنچا سکا میں اپنی بات. کیا میں کہا سناؤ کہ ترضین حولین کاملین، جو عورتیں دودھ پورا کرنا چاہتی ہیں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائیں. ہے نہیں قانون زندگی؟ ہم نے کہا ہاں قانون زندگی. سب سے مشکل کیا ہے؟ کمیراث. قرآن میں ہے کہ ہاں میں قانون لاتا ہوں قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکی برابر حصہ ملے گا. میں نے کہا اور قانون بتاؤ. کہ دانت کا قانون بتاؤں گا، آنکھ کا بتاؤں گا، ناک کا بتاؤں گا، کان کا بتاؤں گا. ایک آیت میں قرآن نے پیش کیا، الحر بالحر، العبد بالعبد، الاذن بالاذن، الانف بالانف، الاذن العین بالعین. اگر کوئی غلام قتل کرے تو غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے تو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی. کوئی کان کاٹے تو کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. دانت توڑے تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. مولانا اور کسے قانون کہتے ہیں؟ دانت کے قانون اس میں ہے، آنکھ کے قانون اس میں ہے، دودھ کے قانون اس میں ہے، میراث کے قانون اس میں ہے، والدین کے قانون اس میں ہے، اولاد کے قانون اس میں ہے، استاد کے قانون اس میں ہے، بیوی بچوں کے قانون اس میں ہے، کھیتی کے قانون اس میں ہے، حیوانوں کے قانون اس میں ہے، پرندوں کے قانون اس میں ہے، چرندوں کے قانون اس میں ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد. تو چلیے اس کتاب کے اوپر بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو اس کتاب کے اوپر لکھا جائے کتاب قانون. ایک اتہاس والا بیٹھا تھا، کہنے لگا مولانا میں آپ سے متفق نہیں ہوں. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ قرآن قانون ہے آپ جانے، میں ہوں تاریخ داں، مجھے تو قرآن پورا تاریخ لگتا ہے. ہم نے پوچھا دلیل؟ کا دلیل اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ تاریخ بشریت میں پہلا آدمی آدم ہے، آدم کی داستان اس میں موجود ہے. سب سے خوبصورت داستان یوسف کی ہے، وہ اس میں موجود ہے. یونس کی داستان اس میں موجود ہے. زمین کو بنانا اس میں موجود ہے، آسمان کو بنانا اس میں موجود ہے، فرشتوں کو خلق کرنا اس میں موجود ہے، نبیوں کو بھیجنا اس میں موجود ہے، جنت کا بنانا اس میں موجود ہے، آسمان کا بنانا اس میں موجود ہے، چاند کا بنانا موجود ہے، سورج کا بنانا موجود ہے، فرشتوں کا بنانا موجود ہے، مشرق کا بنانا موجود ہے، مغرب کا بنانا موجود ہے، جنوب کا بنانا موجود ہے، شمال کا بنانا موجود ہے. پوری کائنات کو اللہ نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. تو پھر بتاؤ یہ کتاب اتہاس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نے کہا ہاں بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ کی دلیل تو مستحکم ہے. چلو اس کے اوپر اٹھا کے لکھ دیا جائے قرآن کتاب تاریخ ہے. جیسے میں لکھنے والا تھا ایک شخص اٹھا، کہنے کا نہیں مولانا صاحب وہ وائز تھے، نصیحت کرتے تھے. کہا نہیں قرآن پوری نصیحت ہے. ہم نے کہا چلو تم بھی دلیل لاؤ. کہ دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے، دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن پورا نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے. ہم نے پوچھا کیسے؟ کیا قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ جو بنی اسرائیل نے کیا وہ تم نہ کرنا؟
جو فلاں امت نے کیا تم نہ کرنا، جو عاد و سمود نے کیا تم نہ کرنا، خبردار مشرک نہ ہو جانا، خبردار ہمارے مخالف نہ ہو جانا، خبردار ہماری نعمتوں کا انکار مت کرنا، ورنہ یہ عذاب آ جائے گا، یہ عذاب آ جائے گا، یہ سزا ملے گی۔ مولانا اسی کو تو نصیحت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی، کتابیں اتنی سی 6666 آیت، ٹھہر جاؤ، ایک کتاب میں اتنے کمال کیسے جمع ہو گئے؟ کبھی وہ شاعری بن جاتی ہے، کبھی وہ اتہاس بن جاتی ہے، کبھی قانون بن جاتی ہے، کبھی نصیحت بن جاتی ہے۔ ایک کتاب میں اتنے سارے فضائل کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ میرے ساتھ آئیے، کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ پلٹ کے جواب دیا مولانا صاحب خاموش رہیے، آپ نے ہم سے تو کہہ دیا، کسی اور سے مت کہہ دینا ورنہ لوگ آپ کو کافر کہیں گے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اللہ کی مرضی، کتنے فضائل سمو دے، وہ کوزے میں سمندر اکٹھا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایک حدیث مجھ سے بھی سن لو، اگر قرآن کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو ایک حدیث مجھ سے بھی سن لو۔ یہ قرآن چپ، یہ قرآن خاموش، نبی نے ارشاد فرمایا یہ خاموش قرآن ہے، میری آل بولتا ہوا قرآن ہے۔ جب خاموش میں اتنے فضائل ہے تو بولتے ہوئے علی میں کتنے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب خاموش قرآن میں اتنی فضیلتیں ہیں تو بولتے ہوئے میں کتنی ہوں گی؟ بولتے قرآن میں کتنی فضیلت ہوگی؟ ہاں پھر وہ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں درمیان گفتگو کو بالکل اختتام پہ پہنچانے کے لیے، سنیے، تاریخ گواہ کہ انسان کی فطرت میں متضاد عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ متضاد مطلب جیسے خطیب، اس کی زبان میں فراٹے دار بولنے کی تمیز ہونی چاہیے، اور لیکن جج آہستہ آہستہ۔ تو ایک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جج بھی ہو اور خطیب بھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یا اور ایک قدم آگے بڑھیے، مصلی پہ جو لوگ ایک دو گھنٹہ بیٹھتے ہیں جنہیں عابد کہتے ہیں، ایک شخص بہت بڑا عابد ہو، یہ بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بہت بڑا عابد ہو، تلوار چلانے کا بھی ماسٹر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں قرآن کے پس پردہ کسی کی فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی بہت بڑا تلوار کا دھنی ہو، راتوں کو نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، مزاج میں تضاد، مزاج میں تضاد۔ ایک آدمی بہت اچھے خطبے دے سکتا ہو تو بہت اچھا شاعر نہیں ہو سکتا۔ متوجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھا شاعر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بہت بڑا مزدور ہو تو بہت بڑا سخی نہیں ہو سکتا۔ سخاوت الگ ہے، مزدوری الگ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کائنات مل کے میری بات کا جواب دے، جب سے دنیا اللہ نے بنائی آج تک مجھے ایک آدمی ایسا ملا، جب محراب میں پہنچا تو بے مثال، جب جنگ میں پہنچا تو بے مثال، جب سخاوت میں آیا تو بے مثال، جب خطبہ دیا تو بے مثال، جب تلوار اٹھائی تو بے مثال، جب عبادت کی تو بے مثال، جب شاعری کی تو بے مثال۔ اللہ نے کہا تو بے مثال ہے تو تیری بیوی بھی بے مثال، تیرے بچے بھی بے مثال، تیرا بھائی بھی بے مثال۔ بات پہنچی؟ اللہم صلی اللہ۔ میں نے نام نہیں لیا، خدا سلامت رکھے آپ کے ایمانوں کو، بن نام کے بعد پہنچ گئی۔ یہی تو عشق ہے، یہی کام آئے گا، یہی کام۔ ایک حدیث سنتے جائیے بیچ میں رک کے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہماری محبت کوئی چھوٹی سی چیز ہے، قیامت میں راز کھلے گا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ میں نے تو نام بھی نہیں لیا اور یہاں سے وہاں تک لہر سی دوڑ گئی۔ اللہ اکبر! یہ خون کی حرارت کہاں سے آئی؟ یہ خون کی حرارت کہاں سے آئی؟ یہ خون کی حرارت کہاں سے آئی؟ یہ خون کی پاکیزگی کہاں سے آئی؟ یہ جوش کہاں سے آیا؟ آیت پڑھوں آپ کے سامنے۔ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کے کہا، فرزند رسول، قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے جواب چاہیے۔ کہ بولو، قرآن کی آیت پڑھو۔ کہ وَانْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُمْ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پاک ہو۔
ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پاک ہو. میرے ساتھ میری محنت کو سوالت لگوا دو. یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ اس نکاح کا کمال ہے. تو صحیح ہوا جو موقع پہ ہوا, جو جیسے نبی نے چاہا ویسے ہوا, جیسے قرآن نے چاہا ویسے ہوا. نکاح کرو ان عورتوں سے جو پاک ہو. اے رسول کی اولاد, اے امام صادق, ہم کو بتائیے عورتیں تو پاک ہوتی ہی ہیں. یہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب پاک نہیں ہوتی. کہ پھر کون پاک ہوتی؟ کہ جس کے دل میں میرے باپ علی کی محبت ہوتی ہے وہی پاک ہوتی ہے. کچھ پہنچایا میں نے؟ کوئی میسج پہنچا؟ ان سے نکاح کرنا جو پاک ہو, سب سے نہیں. یہ اسی پاکیزگی کا کمال ہے. کوئی بھی آپ میں سے عربی جاننے والا نہیں, میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ یہ اس پاکیزگی کا اثر ہے. یہ خون کی طہارت ہے, یہ ماں کی طہارت ہے, یہ اسلام کی پاکیزگی ہے جو سر چڑھ کے بول رہی ہے. یہ عشق آل محمد ہے جو اعلان کر رہا ہے ہم عاشق آل محمد کل بھی تھے, آج بھی ہیں, قیامت تک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک معروضہ رہ گیا, ایک معروضہ پیش کرنا ہے بس. میرے ساتھ ایسی زندہ دلی سے آئیے. ایک معروضہ. ایک شخص نماز پڑھا, نماز پڑھتے میں نے دیکھیں نام تو نہیں لیا کسی کا, اسی طرح بن نام کے سمجھیے گا. آپ کو علی کے حق کی قسم بن نام کے بعد سمجھیے گا اگر سمجھ میں آتی ہے. اور خاموش مت رہیے گا, وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں. کئی مہینے غوطے لگانے پڑتے کتابوں میں, تب ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے, تب ایک مطلب نکل کے آتا ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, مر گیا. وضو کر کے تو نماز پڑھے گا, اور مسلمان تھا تبھی تو نماز پڑھ رہا تھا. ہاتھ لگائیے, بولو نا, نجس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں بھائی, یہ مومن نہیں تھا, نمازی نہیں تھا. یہ میں نے ایک آیت پڑھی پاک کی, اب نجس کی سن لو. ایک بات پاک کی, ایک نجس. جب آپ پاک ہے تو پاک ہی رہنا, نجس مت ہونا. اس لیے اگلا ٹکڑا بھی بیان کر کے جا رہا ہوں. پاک کسے کہتے ہیں, نجس کسے کہتے ہیں. پاک ہو گیا مطلب سمجھ میں آ گیا, اب ضرورت تو نہیں ہے. اب نجس بھی سن لو. مر گیا, ہاتھ لگائیے. نجس کیوں بھائی, کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھتا تھا, مسلمان نہیں تھا, مومن نہیں تھا, وضو نہیں کیا تھا اس نے, نماز نہیں پڑھ رہا تھا. کیا ہوا جو نجس ہو گیا؟ تو گاؤں کا دیسی زبان میں آدمی مر گیا. سمجھدار کہے گا روح نکل گئی. تو کیا چیز تھی جو کم ہوئی؟ روح نکل گئی. تو اس کا مطلب روح نکلنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب روح نکلنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے. ولایت علی آنے سے انسان زندہ باد, زور سے کہ ولایت آنے سے امیر المومنین کی نسلیں بھی پاک ہو جاتی. بھائی اتنا آہستہ سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سب کچھ پاک ہو جاتا ہے. اور روح نکلنے سے کہیے نا, روح نکلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو گیا روح نکلنے سے. تو چلو کسی ہاسپٹل میں کسی بڑے سے ڈاکٹر سے پوچھے روح کیا ہے. ان کے ہاسپٹل میں ڈبوں میں بند رکھی ہوں گی 10 20 50 تو, جیسے باڈی رکھی رہتی ہے. کہا مولانا یہ کیا کوئی دکھنے والی چیز ہے, سمجھ میں آنے والی چیز تھوڑی. ہاں, جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے ہمارے پاس اس کا جواب ہے. اسلام اسی کے لیے تو آیا ہے, جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ اسلام جواب دیتا ہے. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ہاسپٹل فیل ہو گیا, ڈاکٹر فیل ہو گئے, سائنس فیل, کوئی نہیں بتا سکا, نہ بتا سکے گا قیامت تک. ہم نے قرآن سے پوچھا, یسألونکا, قرآن سے سامنے کا آیت آئی, اے میرے حبیب یہ لوگ آئیں گے آپ سے سوال کریں گے. یسألونکا عن الروح قل الروح من امر ربی, اے میرے محمد یہ لوگ آئیں گے تجھ سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے, تو تو کہہ دے نا سورہ مبارکہ یاسین, قل الروح من امر ربی, یہ روح کچھ نہیں, میرے رب کا امر ہے. میرے رب کا امر ہے. امر کی اردو کیا ہے؟ حکم. انگلش کیا ہے؟ آرڈر. میرے رب کا آرڈر ہے. آرڈر کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے. بزرگ تو سمجھ گئے. آپ ریموٹ ہاتھ میں لیتے, وہاں اے سی لگی ہے, ٹیلی ویژن لگا, یہاں سے چھوتے وہ آن آف ہو جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں آرڈر. بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں کی سمجھ میں آئی؟ آرڈر کسے کہتے ہیں؟ ریموٹ کنٹرولر کو. آرڈر جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صاحب آرڈر. اردو میں کہا جائے اسے کہتے ہیں صاحب امر. نہیں پہنچا سکا. جس کے ہاتھ میں آرڈر ہوتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب امر. صاحب امر.
صاحب امر کسے کہتے ہیں؟ جو جب چاہے آن کرے جب چاہے آف کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب امر۔ صاحب امر کون ہے؟ صاحب امر اللہ نے 14 صاحب امر بنائے، پر اتفاق 14 کے 14 ہم کو دیے، 14 کے 14 بنا کے ہم کو دیے، جن کے ہاتھ میں کائنات کا آرڈر ہے، جن کے ہاتھ میں روح کا آنا جانا ہے، وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو کیا چلا گیا؟ آرڈر چلا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر۔ روح کیا ہے؟ امر۔ اور روح کا مالک کون ہے؟ صاحب امر۔ تو جیسے روح نکلی ہو گیا نجس، ہو گیا نجس، روح نکلی، اب اس زبان میں بولو نا، امر گیا نجس ہوا، نہیں پہنچا سکا، امر گیا نجس ہوا، جو ہوا ہے نجس، اس سے امر چلا گیا۔ تو میرے بھائی ذرا حساب انصاف تو کر، جب امر چلے جانے سے نجس ہو جاتا ہے تو اس امر کو چھوڑنے سے جب امر کے چلے جانے سے نجس ہو جاتا ہے، تو جس نے 14 اولی الامر چھوڑے وہ کتنی بڑی نجاست ہونے چاہیے۔ بات واضح۔ اب وہ آیت جو میں 6 دن سناتا رہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب سمجھ میں آئی؟ وہ طہارت کی بھی آیت ہے، نجاست کی بھی آیت ہے، جو امر کے ساتھ ہے پاک ہے، جو امر کو چھوڑ دے نجس ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب انسان سمجھنا چاہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی، بہت چھوٹی سی۔ قرآن میں 6666 آیت میں نے گنی تو 80 کم 6666 ہیں، 80 کم ہیں اس میں سے، اور مگر مشہور ہے تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ کیمرے میں کیچ ہو، اسی لیے میں اپنا کیلکولیشن پیش کر دوں، تقریباً 80 سے 84 آیت کم ہے اس حساب سے۔ اب اللہ جانے کیسے ہوا ہے، کیا ہوا، مگر 6666 مشہور ہے تو میں نے بھی وہی کہا۔ ساری آیتوں کی تفسیر ہو چکی، ترجمہ ہو چکا، تفسیر ہو چکی۔ خدا کی قسم اللہ نے ایسے اولی الامر بنائے، ایسے بنائے کہ ان کے بچے ان سے بھی بے مثال، ان کے بچے ان سے بھی بے مثال۔ بھئی 14 کی بات کرنی ہی ہے، 14 کی بات کرے آدم، موسیٰ، نوح، عیسیٰ، معصوم، نبی، ولی، وسیع۔ میں تو خاکی ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں 14 کی، میں بچوں کی بھی اگر بات کروں تو جواب نہیں آتا۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، کوئی بتا اس کا ترجمہ، اس شہزادے سے پہلے یا اس شہزادے سے بعد۔ ایک آیت پڑھتا ہوں میں موت کی۔ شہزادے قاسم نے چچا سے کہا جب حر نے راستہ روکا، حسین نے نرمی برتی، اس نرمی کو شہزادہ سمجھ نہ سکا، کہتا چچا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا اگر ہم حق پر نہیں ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ پھر کہتا ہے شہزادہ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ تو چچا نے پوچھا بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا اہل من الاصل۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ بتاؤ موت کا ذائقہ بتاؤ، حسن کے بیٹے سے پہلے، حسن کے بیٹے کے بعد۔ ایک مرتبہ حسن کے بیٹے نے کہا چچا جان موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ آج تک اس لفظ کا ترجمہ حسن کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ کر سکتا۔ یہ بے مثال ہے، یہ لاجواب۔ کوئی بتاؤ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ۔ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے میٹھی ہے، شہد سے شیریں۔ اس ترجمے کو کوئی ہلا نہیں سکا، جبکہ وہ 13 برس کا تھا، بالغ بھی نہیں۔ 13 برس کے بچے نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، 1400 سال ہو گئے آج تک اس ترجمے کو ہلا نہیں سکا۔ یہ وہ شہزادہ ہے۔ حمید ابن مسلم یزید کا رائٹر ہے، یزید کی طرف سے ہے، امام حسین کی طرف سے نہیں، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین نے اس شہزادے کو گھوڑے پہ سوار گود میں لے کے کیا، اتنا چھوٹا تھا۔ یہ شہزادہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام حسین نے اسے گود میں لے کے سوار کیا، رخصت کر دیا، جاؤ بیٹا۔ شہزادہ چلا، لوہے کی جیکٹ پہنائی جاتی تھی،
یہ اتنا چھوٹا تھا، کوئی لوہے کی جیکٹ نہیں تھی جو اس کو پہنائی جاتی. حسین نے ریشمی کرتا پہنایا، شاید تلوار پھسل جائے. تلوار کا کام کاٹنا ہے. شہزادہ گیا، میں جنگ نہیں پڑھوں گا. شہزادہ گیا، جناب علی بن ابی طالب کی جنگ کی جوہر دکھلائے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے چھپ کے ایک تلوار چلائی جس سے قاسم کا یہ دایاں پہلو کٹ گیا. تو مجبوراً قاسم ادھر جھک گئے. جیسے ادھر جھکے توجہ ادھر سے ختم ہوئی، ایک تلوار چلی، ادھر سے بھی پہلو کٹ گیا ریڑھ کی ہڈی تک. پہلے قاسم کو 2 ٹکڑے کیا گیا. ریڑھ کی ہڈی میں جڑا قاسم گھوڑے پہ بیٹھا ہے، سنبھلا نہ. جب قاسم گھوڑے سے نہ گرا، ایک نیزہ پشت پہ مارا گیا. قاسم نیزے گھوڑے سے گر گیا. حسین جس شہید کو لے کے آئے وہ تھوڑا سا زندگی کے ساتھ آتا تھا. قاسم وہ ہے جو زندہ نہیں آیا. دوستو عزیزو، ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا جان مدد کیجئے، چچا جان مدد کیجئے. حسین دوڑے، اکبر دوڑے، عباس دوڑے. لشکر نے جب 3 شیروں کو آتے دیکھا، خوف کی وجہ سے جس کو جدھر راستہ ملا ادھر کو دوڑ پڑا. اس اثناء میں قاسم گھوڑے سے گر گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ہر جوان نے ایک بار پکارا، لیکن قاسم نے کئی بار پکارا. اب جو میں نے مقتل کو پڑھا کئی بار کیوں پکارا؟ جب بھی کسی گھوڑے کا پاؤں قاسم پہ پڑتا تھا تو فوراً چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے. آخر قاسم کی آواز آنی بند ہو گئی. حسین نے دیکھا گھوڑے جا چکے تھے، خاک اڑنا بند ہو گئی تھی. حسین نے دیکھا خاک اڑنا بند ہو گئی. قاسم جانے چچا آواز نہیں لگاتے، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. قاسم جا چکے تھے، قاسم جا چکے تھے. ایک مرتبہ حسین مقتل پہ ڈھونڈتے رہے، قاسم کا لاشا نہ ملا. جب نہ ملا تو حسین ایک بلندی پہ گئے، کہا قاسم قاسم قاسم. آواز دی، کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے کہا تجھ کو امام وقت پکارتا ہے. امام وقت کا نام سننا تھا. کچھ ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، چچا میں ادھر ہوں. حسین دوڑ کے گئے، قاسم کے سرانے پہنچے. جا کے دیکھا جوڑ الگ ہو چکا تھا، قاسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے. حسین نے دوش سے ردا اتاری، ردا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو لاشوں کو بھرا، پشت پہ رکھا. رباب کے در خیمہ پر آئے، کہ فروا تیرے بیٹے کو دلہا بنا کے لائے. میں کہوں گا حسین یہ تو فروا ہے. جب اصغر کا لاشا لائیں گے تو کس طرح آپ خیمے پر آئیں گے؟ وہ بھی روایت میں لکھا ہے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. قاسم کو، اصغر کو، اس کی ماں کو پیش نہ کر سکے. آہستہ سے کہا لو اصغر آ گئے ہیں. ارے رباب تو نہ آئی، سکینہ آ گئی. حسین نے دامن کو ہٹایا، بچی غش کھا کے گر گئی. رو کے کہا بابا میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ رباب پیچھے سے آئی. جیسے رباب نے آ کے دیکھا بس ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، ام مثلو کا ینہر. کیا تیرے جیسے بچے قتل کیے جاتے ہیں؟ تیری عمر کے بچوں کو تو جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. ایک جملہ اور رباب نے کہا، جس نے تیر چلایا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا جو اس نے اس بچے کی گردن پہ تیر مارا؟ ایک مرتبہ رباب کے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا رکھا. حسین نے ذوالفقار لی، خیمے کے پیچھے قبر بنائی. ارے قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، لیکن جب اصغر کی قبر بن رہی تھی رباب وہی تھی. حسین لہد بنا کے ہٹے، رباب لاشا لے کے آئی. لو حسین اصغر کو دفن کر دو. باپ اور ماں نے اصغر کو دفن کیا. حسین اپنے آنسوؤں کو بہاتے رہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ماتم حسین، ماتم حسین.
انجمن حیدری کبیر پور سے گزارش ہے کہ نواخانی کی تشریف لائے. انجمن حیدری کبیر پور. انجمن حیدری انجمن حیدری